ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. اونچی آواز سے ذرا. تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور مجھ کو بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے. تو انشاءاللہ حمد کے چند اشعار پیش کریں گے. انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا شان مولا تیرے کرم کی کیا شان مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ساتھ بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر بے جاہ تجھ کو جنت سے خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ذوق کے ساتھ بیٹھیں جو جملہ اچھا لگے اونچی آواز سے کیا کہنا ہے آواز اونچی آواز سے ذرا کیا کہنا ہے اور اونچی آواز سے ذرا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا جی جو کالے رنگ کا یہ جملہ سن کے اونچی آواز سے سبحان اللہ کی صدا گونجنی چاہیے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا انتہائی توجہ طلب جملہ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کا
پھر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نظم ہے اسلاف کے حوالے سے، چند جملے انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے ذرا انشاءاللہ۔ جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، بن کے مسافر رات کے صبح مسرت لائیں گے، صبح مسرت لائیں گے، اس دور پر آشوق میں کہہ جائیں گے پھر سے ادا، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، عشرت قدوں کو چھوڑ کر کوہساروں پر صحراؤں میں، کوہساروں پر صحراؤں میں قندیل حق لے کر چلے، دیکھے ہیں ناسوز و ضیاء، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔
وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذی وقار علماء کرام، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہود و نصارہ چند چیزاں اپنی مرضی دیاں قبول کر دے اور بعض چیزاں نو چھوڑ دیں دے. جو اپنی طبیعت دے موافق ہوندی انہوں تسلیم کر لیں دے اور دین دا بعض حصہ چھوڑ دیں دے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اہل ایمان میں حکم ہے کہ تساں ایسا نہیں کرنا جی میں یہودی بعض چیزاں نو تسلیم کر دے اور بعض چیزاں نو چھوڑ دیں دے، بلکہ اہل ایمان نے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دا پورا داخل ہونا ہے. دو چار چیزاں انشاءاللہ بیان کراں گا. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو روایت ہے. بیان کرن والے صحابی رسول نے اور روایت صحیح البخاری دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کر دے اور جو رکوع دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جان دے، جدو رکوع تو سر اٹھان دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کر دے سن. اس حدیث دے اُتے اسی عمل کرنے ہیں. اگر سانو کوئی روکے
تسا رفع الیدین تو بغیر نماز ادا کرنی، تو اسی انہاں دی بات نو تسلیم نہیں کرتے، اسی دلائل پیش کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین دے نال نماز ادا کیتی، سانو علیحدہ مسجد بنانی پوے اسی بنا لینے ہیں، اسی رفع الیدین نہیں چھوڑ دے، لکھاں روپیے خرچ کر دینے ہیں، رفع الیدین نو ترک نہیں کر دے، بلکہ دنیا دے کسی کونے تے چلے جائیے، جیڑا بندہ رفع الیدین دے نال نماز ادا کردا ہے، اور رفع الیدین تو بغیر پوری نماز تو بڑی دور دی بات ہے ایک رکعت بھی نہیں ادا کردا۔ ہن چند چیزاں انشاءاللہ میں بیان کراں گا کہ اسی اپنی جیب چو پیسہ نکال کے، اپنی جیب چو پیسہ خرچ کر کے حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کرنے ہیں، رفع الیدین کرن واسطے اسی علیحدہ مسجد نو بنا لینے ہیں، آمین کہن واسطے، سینے تے ہاتھ باندھن واسطے، اور بعض حدیث ایسی ہیں جنہی رفع الیدین بخاری دے اندر اور دوسری کتب احادیث دے اندر موجود نے، اور بعض حدیثاں دی کسی مخالفت کرنے ہیں تو جیب چو پیسہ لگا کے کرنے ہیں، ان حدیثاں دے اتے اگر اہل حدیث اگر عمل نہیں کرے گا تو دنیا تے کیڑی ایسی جماعت ہے جڑی حدیث دے اتے عمل کرے گی؟ اس دنیا دے اتے اہل حق بھی اہل حدیث نے، اہل اسلام بھی اہل حدیث نے، لوگاں واسطے حجت بھی اہل حدیث نے، دلائل دا غلبہ بھی اہل حدیث دے کولے، اور شرم آندی ہے جدو اہل حدیث بخاری دی ایک روایت نو تسلیم کر کے لکھاں روپیے خرچ کردہ ہے لیکن سنت تے عمل کردہ ہے، اور دوسری روایت بھی صحیح البخاری دے اندر ہے، بیان کرن والے بھی عبداللہ بن عمر نے اسے حدیث دی مخالفت کردہ ہے اور جیب چو پیسے نکال کے کردہ ہے۔ اسی کدی غور نہیں کیتا، کدی سوچیا نہیں۔ میں چند چیزیں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اسی اپنی جیب چو پیسہ نکال کے تے مخالفت کرنے حدیث مصطفیٰ دی۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو سارے محفوظ فرمائے، اللہ سانو رزق عطا کرے، اسی اللہ دے رستے تے خرچ کریے، نیکی دے کمہ تے خرچ کریے، نہ کہ اپنے پیسے نو، اپنی دولت نو حدیث مصطفیٰ دی مخالفت دے اتے خرچ کریے۔ اہل اسلام نو حکم ہے کہ اسلام دے اندر پورے دا پورا داخل ہونا ہے، اے نہیں جڑی طبیعت نے حدیث نو چاہیا ہے انہوں تے مان لیا، جیڑی طبیعت نہیں ماندی انہوں چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن نے کی فرمایا ہے مومنہ واسطے؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کرن والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور صحیح البخاری دی اندر رفع الیدین دی حدیث موجود ہے، اور اے ہوئی صحابی رسول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کتاب بھی صحیح البخاری ہے۔ آپ نے فرمایا وَعْفُ اللِّحَا، اے میری امت دے لوگو داڑیاں نو معاف کر دیو، داڑیاں نو چھوڑ دیو،
اہل حدیث دے سامنے میں رکھنا چاہنا اپنی پاکڑ جو پیسے نکال کے ہر روز 40-50 روپے لگانا ہے داڑھی نو کترنا ہے داڑھی نو ختم کرنا ہے حدیث صحیح البخاری دی اندر ہے اس حدیث دے اتے عمل کیوں نہیں کردا بلیڈ خریدنا ہے پیسے لگانا جیب دے اتوں اور حدیث دی مخالفت کرنا ہے جا کے حمام تے 40-50 روپے خرچ کرنا ہے اور حدیث دی مخالفت کرنا ہے اور جدوں دی تینوں داڑھی آئی ہے ہون تک حساب لگا کنے پیسے خرچ کر چکے ہیں حدیث دی مخالفت دے انتے کہ انہیں داڑھی نو معاف کردہ روایت صحیح البخاری دی اندر ہے ادھر رفع الیدین دی خاطر اگر تینو جیل تے جانا پہ تو چلا جانا ہے لڑائی لانی پہ تو لڑائی لے لینا ہے تھانے کچہری تے جانا پہ تے چلے جانا ہے لیکن رفع الیدین نہیں چھوڑ دا اے ہوئی اہل حدیث ہے اپنی داڑھی نو جڑا ختم کردہ حدیث دی مخالفت کردہ ہے اور جیب چو پیسے نکال کے کردہ ہے اور قرآن نے کی فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جدو صبح سویرے حدیث دی مخالفت دے انتے اپنے پیسے خرچ کرنا ہے حدیث مصطفیٰ دی مخالفت دے انتے اپنے چیڑے تو داڑھی نو ختم کرنا ہے جدو ختم کرنا ہے قرآن بول دے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اگر توبہ تائب ہو جائے اللہ کو معافیہ مانگ لے اللہ تم نے ہدایت دیتی ہے میں اپنے چہرے دے انتے سنتے رسول سجا لوانگا آپ دا حکم ہے داڑھی رکھنا فرض ہے آپ دی سنت فرض ہے آپ دا حکم ہے اللہ آج تو بعد پیسہ ضائع نہیں کرانگا حدیث مصطفیٰ دی مخالفت دے انتے اپنے چہرے تے داڑھی سجا لوانگا پھر قرآن تیرے بارے کہے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والے تو کامیاب ہو گئے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس مجمع دے اتے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ آج تو بعد میں داڑھی نہیں مناواں گا جیڑا مناندہ ہوئے او جنہیں رکھی ہو نہیں رفع الیدین کردہ روایت صحیح البخاری دے اندر اور بیان کرن والے عبداللہ بن عمر نے اور داڑھی رکھن دی روایت بھی صحیح البخاری دے اندر ہے اور روایت کرن والے عبداللہ بن عمر نے اپنی پاکڑ چو پیسے نکال کے حدیث دی مخالفت کردہ ہے کوئی ہے اس مجمع دے اندر جیڑا اس حدیث دے اتے عمل کرے آج تو بعد نبی پاک دی حدیث دی مخالفت نہیں کرانگا لیکن جیڑا بندہ رفع الیدین کردہ ہے انہوں کہو تو رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھنی ہے وہ بندہ رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھے گا اندھا مر جاواں گا لیکن نماز رفع الیدین نہ پڑھنی ہے تے جدو داڑھی مناندہ ہے او دو روایت صحیح البخاری دی کتھے جاندی ہے او بھی تے عمل او بھی تے حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے اور جدو اسی حدیث دی مخالفت کرنے ہیں پیسہ پلیوں لگا کے کرنے ہیں دے پھر قرآن بول بول کے کہندہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا دوسرا عمل جڑا سی پاکڑ چو پیسے لگا کے حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کرنے ہیں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت دے مردان دے اتے سونا حرام ہے. آپ نے مردان دے اتے سونے نو حرام قرار دے دیتا ہے. منگنی اور بیاہ دے موقع دے اتے ہزاران روپے دی انگوٹھی سونے دی بنا کے اپنے جوائی نو اسی پہنانے او تو حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کرنے حدیث دی مخالفت کرنے پیسہ لگا کے اور اسی آنے یہ کوئی موقع روز روز آنے نے منگنی اور شادی دا موقع ہزاران روپیے لگا دینے مسجد نبوی آپ دے اصحاب موجود نے. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آن والا آیا ہے حدیث دا ایک آن والا آیا ہے صحابی رسول ہے انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے میرا پروانہ سونے دی انگوٹھی ہاتھ دی اندر آپ نے نبوت والا ہاتھ آگے کیتا ہے. صحابی رسول نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیتا ہے. آپ نے انگوٹھی اتاری ہے اور پھینک دیتی ہے. مجلس جاری اور ساری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے باب دی اندر صاحب نے کیا ساتھیاں نے سونے دی انگوٹھی ہے تیرے تے حرام ہے. تیری بیوی دے اتے سونا حرام نہیں, تیری بہن دے اتے سونا حرام نہیں, تیری بہو دے اتے سونا حرام نہیں, تیری بہن دے اتے سونا حرام نہیں. اٹھا لے جا کے عورت ذات نو زیور بنا دیں. آمدہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی جنہوں حدیث مصطفیٰ نے پھینک دیتا ہوئے میں نو کمیں اٹھا سکنا وا جدو بندہ حدیث دے مطابق زندگی بسر کردہ ہے. قرآن کہندہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جدو شادی بیاہ دے موقع دے ہوتے یا باہر دی کمائی لا کے پاکستان دے اندر سونے دی چین پہننا ہے, سونے دی انگوٹھی پہننا ہے, سونے دے کڑے پہننا ہے. قرآن تیرے بارے کہندہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کوئی دنیا دی اندر ایسا انسان نہیں جنہوں اپنے ماں باپ دے نال محبت نہ ہوئے. کوئی ایسا شخص نہیں جنہوں اپنی بیٹی نہ محبت نہ ہوئے, اپنے بیٹے دے نال محبت نہ ہوئے. کوئی دنیا دے اتے ایسا شخص نہیں. اللہ دی قسم زندہ تے بڑی دور دی گل ہے. اسا مردیاں نو بھی معاف نہیں کیتا. پیسے لگا کے تصویر نو بڑیاں کر کے فریم جڑا خرید کے اپنے گھر دے اندر اپنے کمرے دی چار دیواری دے اندر جدو بڑی کر کے تصویر لگا دینے قرآن بول بول کے کہندہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس تصویر نے علماء نے فتوہ دیتا سی جتے مجبوری ہوئے تھے لوا لو. اسی شوقی ہی تصویرہ لوانے ہیں. آپ نے لعنت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا جس گھر دے اندر تصویر ہوئے اس گھر دے وچوں رحمت والے فرشتے چلے جاندے نے. فیس بک دے دیکھو ہے کی کھانا کھان دے ہیں تصویر ہے, سفر کرن دے ہیں تصویر ہے, شہر تے جاؤ تصویر ہے, گھر چے بیٹھے ہیں تصویر ہے, بوتل پی لو تصویر ہے. اے شوقیہ تصویراں اے حدیث دی مخالفت کرنے ہیں, پھر انہوں نے بڑیا کروانے ہیں, پیسے لگانے ہیں, فریم لے کے انہیں اپنے گھر دے اندر بڑی تصویر لگانے ہیں, رحمت والے فرشتے اپنے گھروں باہر نکالنے ہیں. جیڑا بندہ مجبوری دے تحت جدو بندہ مجبور ہو جاندہ ہے وہ دی بات نہیں. شوقیہ طور تے اللہ کو توبہ کر لے کہ آج تو بعد میرے اللہ اے لعنت والا کام میں اللہ دے فرشتے اس گھر چو چلے جاندے نے. جس گھر دے اندر تصویر ہوئے آج تو بعد تصویر نہیں لواواں گا. ہاں بے امر مجبوری کی تے ضرورت پڑ جائے, انسان مجبور ہو جائے, لیکن شوقیہ تصویر نہ اپنے کا لٹکاواں گا نہ لگاواں گا. کوئی ایک موبائل دکھا دیو کیمرے والا جس دی اندر تصویر نہ ہوئے. اے سیلفی تصویرہ نکل آئی ہیں, ہر منٹ بعد تصویر. اسی موبائل خریدیا قیمت اپنی جیب چو پیسے لگا کے, پھر انہوں بڑیاں کروانے ہیں پیسے لگا کے, پھر فریم خریدنے ہیں پیسے لگا کے, اور پیسے نو ضائع کتے کرنے ہیں پہ حدیث مصطفیٰ دی مخالفت دے ہوتے. جدو ایسی سارے کام کرنے ہیں
تے قرآن ساڈے بارے بول بول کے کہندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جدو بندہ توبہ کر لے، تصویراں پھاڑ دے، اللہ نہ پختہ وعدہ کر لے، قرآن کہندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں دنیا دے اونتے موسیقی نو ختم کرن واسطے آیا۔ جس چیز نو نبی ختم کرن نہیں آیا، اسی ہر موبائل دے وچ کنجری دا گانا پروایا، کنا چ ہینڈ فری، وہ بھی قیمت دے نال۔ موبائل اتنا مہنگا خریدیا اور وچ کی ہے موسیقی گانے، جدو سننے تے حدیث دی مخالفت۔ کدی سوچئے نبی یہ چیز نو ختم کرن نہیں آیا ہے، اسی موبائل دی اندر رنڈی دا گانا لگا لینے ہیں، ایک کنجر خانہ، یہ سارے جڑے اسی پیسے خرچ کرنے ہیں، حدیث دی مخالفت ہوندی ہے کہ نہیں؟ جنہوں نبی ختم کرن لی آیا ہے، اساں سارے آنے وہ رنڈی دا گانا، وہ موسیقی، وہ بانسری پروا کے اپنی جیب دے اندر پا لیا ہے۔ پھر ہینڈ فریاں لائیاں جی میں بچپن دا یہ جماندر ہی بولا ہے، جمدہ ہی بولا، گلیاں بزاراں دے اندر، کار جاؤ تھے موسیقی گانے، بازار دے اندر جاؤ تھے، دکان تے جاؤ تھے، موبائل دے اندر جاؤ تھے۔ اللہ نے تینو زندگی عطا کی تھی، رزق دیتا ہے، اینو حدیث مصطفیٰ دی مخالفت اس رزق نو ضائع نہ کر، اللہ کو توبہ کر، اللہ کو معافی مانگ۔ جدو تو یہ سرنگی توڑ دیں گا، ایک گانے بجانے، ایک کنجری دا گانا، ایک ناچ جدو تو چھوڑ دیں گا، اللہ کو توبہ تائب ہو جائیں گا، پھر قرآن تیرے بارے کہے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اے بندہ دنیا اور آخرت دے اتے کامیاب ہے، جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کی تھی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو حدیث دی مخالفت تو سانو سارے نو محفوظ فرمائے، اللہ سانو سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ